تو اس کے اچانک ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ملتی ہے. تو مجھے بھی کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ ایاز بھائی آپ اگر اپنے اس چیز کو ڈائیورٹ کر دیں، آپ کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ کچھ باتیں ایسی کریں جو آپ دوسروں سے دینی باتیں سیکھتے ہیں، جو وہ باتیں جو آپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم قرآن شریف کو اگر ترجمے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروردگار ہم سے کیا فرما رہے ہیں، یا وہ کیا کیا وہ باتیں ہیں جن کو ہم عمل کر سکتے ہیں ان پہ. تو وہ جب ذہن میں میرے بات آئی تو بس اب دل یہ چاہتا ہے کہ اس طرف جہاں ہمیں جانا ہے اس طرف کے لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اس طرف کی تھوڑی تیاری کرنی چاہیے. الحمدللہ مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے کچھ لوگ تھے. پھر میرا بیٹا ایک جو چھوٹا ہے وہ حافظ ہے. ہم نے کہا بہت سی چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بہت سے فرائض ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی میں نے انجام پا گئے سب اس کی اللہ کی رحمت سے. تو بس اس لیے پھر اب دل نہیں چاہتا. دوسرا مذاق کی اب شکل بہت بدل گئی. میرا خیال ہے یہ تو اچھی طرح سے تم بھی جانتے ہو جس ٹائپ کا مذاق اب ہو رہا ہے، وہ مذاق میرا خیال ہے وہ مذاق اڑانے کی شکل میں چلا ہے. تو اب مزہ نہیں آتا، دل نہیں چاہتا. بس دل چاہتا ہے بس ایسی ہلکا پھلکا مذاق کر لیں جیسے ابھی یہاں ہو رہا ہے. اچھا ڈو یو لائک ہیومر یور سیلف؟ آپ کو ہیومر پسند ہے؟ یا ڈو یو واچ پاکستانی شوز جس میں ہیومر ہوتا ہے؟ I don't. You don't? Why? I don't like it. You don't like it. کیا اس میں چیز پسند کیا نہیں آتی؟ یہ جیسے وہ سارے وقت تو پولیٹیشنز کا ہی مذاق اڑ رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا ہی زیادہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں پولیٹیشنز. What do you think, sir? مذاق کی شکل بدل گئی؟ ہاں بالکل بدل گئی ہے. پہلے جو اصل بیس کرتا تھا ڈائلاگس کے اوپر کرتا تھا، ایک کوئی خیال ہوتا تھا اس کے پیچھے، وہ خیال پروجیکٹ کرتے تھے. اب پرسنالٹیز کو لے کر سے ان کی مطلب تحقیر اور اڑانا، تمسخر اڑانا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا. اگین یہ اس میں دل آزاری بھی ہوتی ہے جن لوگوں کا وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہوتا. آئی ڈونٹ نو، ہم لوگ ہی اس کو سکسیزفل بناتے بھی ہیں، دیکھ دیکھ کے لوگ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا، لیکن مجھے پرسنلی نہیں پسند. آپ کو پسند؟ آپ سر مذاق دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتا ہوں. مذاق کی حد تک تو صحیح ہے، اور مذاق میں کسی کا کام ہو جائے، ہمارا مذاق اور اس کا کام ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مذاق میں کسی بیچارے کی دل کو تکلیف پہنچے اور دل میں خدا بستا ہے. دل میں خدا بستا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم لوگ بھی یہاں یہ بات کر رہے ہیں، مارننگ کا شو ہے تو نارملی اور آج کل رمضان کے دنوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ہیومرس رکھنا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب دے ورک، وی ورک، ایوری ون آف اس وی ورک ٹوگیدر. ہم سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں. فراز ہیں، اقبال صاحب ہیں، آف کورس رؤوف عالم صاحب ہیں. ایاز بھائی سے میرا واسطہ، میرا تعلق بہت اب تو ایج صدیوں کا ہے. میرے سینئر ہیں، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ہمیشہ ان سے سیکھتا ہوں. ساجد صاحب مجھے یہ لبرٹی دیتے ہیں کہ میں حکیم صاحب سے یہ مذاق کر سکوں، ان چند حدود کو کراس کر سکوں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی دل آزاری کروں یا ان کی عزت میں یا ان کی توقیر میں کوئی کمی لے کے آؤں. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہم ان سے بھی مذاق کرتے ہیں. ہم شور کہ اگر آپ کنٹینیولی آتی رہیں اور شو کا پارٹ بنتی رہیں تو آپ ہمارے ہیومر کی عادی ہو جائیں گی. بہت محترم عزیز نئی دوستی ہے لیکن ہو رہی ہے زمان صاحب سے. اگین سی دی تھنگ از، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ مل کے ایک ٹیم کو بناتے ہیں، ایک شو کو بناتے ہیں. ہم نے رمضانوں میں بہت محنت کی. ابھی زمان صاحب ایک بچے کو میرے پاس لے کے آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیں صاحب آپ کا شو ہوتا ہے تو چونکہ یہ موسم ہے اس کا رمضان کا، اور موسم تو نہیں یہ مہینہ ہے رمضان کا، تو اس میں قوالی پہ بہت فوکس ہو جاتا ہے، زور ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ پھر میں نے اس بچے کو کہا، وہ غوث صاحب کا بیٹا، تو کہنے لگے کہ میں نے بچے کو کہا کہ صاحب بھائی کا شو پھر تو اس کے بعد بھی ہوگا، عید کے بعد کسی شو میں کبھی نہ کبھی تو قوالی کا وقت آئے گا. آئی ایم اناؤنسنگ دس ٹوڈے کہ میں اپنے شو میں قوالی کو ایک پارٹ بنا رہا ہوں. یہ جانرا مرنا نہیں چاہیے، یہ جانرا زندہ رہنا چاہیے. اسی جانرا نے ہمیں نصرت فتح علی خان دیے ہیں، عزیز میاں دیے ہیں. اسی جانرا نے ہم کو مقبول فرید، غلام فرید صابری قوال دیے. اسی جانرا نے ہم کو مجاہد مبارک قوال دیے. اسی جانرا نے ہم کو علی محمد تاجی دیے، آل دا تاجی برادران وہ دیے، راحت فتح علی خان دیے. یہی جانرا ہے جس نے ہم کو یہ سب کچھ دیا ہے. ایون عابدہ پروین صوفیانہ کلام میں ان کا کوئی تو مائی تھنگ از کہ اگر ہم کبھی کبھی ونس اے ویک اور سو ایک ایسی محفل لگے جس میں قوالیاں ہوں، چاہے وہ عاشقی کی طرف کیوں نہ نکل جاتی ہوں، لیکن ہونی چاہیے. یہ جانرا مرنا نہیں چاہیے. سو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
अच्छा वो बात जो निकली थी वो ऐसे निकली थी कि तकलीफ़ हुई दिल में मुझे ना कि यार ये कैसे है कि हम 1 महीने साथ काम करते हैं, फिर इसके बाद हमें अपने अपने घोंसलों में जाना पड़ता है। फिर क्या हम इंतज़ार करेंगे इवेंट्स का कि वो हों तो उसके बाद हम मिल के बैठें? यार मिल के बैठते हैं, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी की शाम हो जाए। सो मेक श्योर कि आप एक दूसरे से प्यार बांटें। छोटे से ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लिबास कल रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।